السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس اور مالدار، یہ میں مختصر آپ کے سامنے مالداروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ جب مالداروں سے اپیل کی جاتی ہے تو بیلنس کو کھو دیا جاتا ہے۔ غریبوں کو آدمی سامنے مد نظر رکھتا ہے کیونکہ بڑا طبقہ غریب ہوتا ہے۔ جب وہ غریبوں کی بات کرتا ہے تو ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ بیلنس کو بھول جاتا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے دونوں کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کی جائے، مالداروں کو بھی سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے اور غریبوں کو بھی سامنے رکھ، نہ مالداروں پر ظلم ہو، سمجھے، اور نہ غریبوں پر ظلم ہو۔ لہذا تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ چاہتا ہوں کہ مالدار لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک بات کریں کہ ہمیشہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ حساب سے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا حساب برابر کر کے زکوٰۃ دیں خدا کے واسطے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اسباب عذاب کے نازل ہونے کے سبب میں ایک ہے کہ زکوٰۃ ایک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل ہوتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ دیں اور حساب سے دیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بات کا اب انتظار نہ کریں کہ میں تو 27 رمضان کو نکالتا تھا تبھی نکالوں گا، ضرورت آن پڑی ہے لہذا وقت سے پہلے زکوٰۃ نکالیں اور ایڈوانس زکوٰۃ نکالیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو لوگ بلڈنگوں کا کرایہ سے اپنی انکم کرتے ہیں، دو طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے، اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ معاف کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی مالک مکان ہوں گے کہ جو اسی کرایے سے ان کا خرچہ چلتا ہوگا۔ اس بات کو مد نظر نہ رکھ کر کہ سب کہہ رہے کرایہ معاف کر دیں۔ دیکھیں، دو شکل، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دوسری انکم بھی دے رکھی ہے، ان لوگوں سے تو آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی دکان کا کرایہ، کیونکہ دکان بند ہے، ٹھیک ہے، گھر میں جو رہ رہا ہے دہاڑی نہیں کر رہا ہے، لہذا گھر میں کہاں سے لائے گا؟ آپ ایسے لوگوں سے تو کہیں کہ کرایہ معاف کر دیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی آپ 100 روپے دیتے تھے، چلو آپ 50 روپے اس مہینہ دے دیں۔ یہ بھی شکل ہے، یعنی دونوں کو سامنے رکھیں، کرایہ دار کو بھی سامنے رکھیں، اور ہاں جو کرایہ دار مالک مکان جو مالدار ہیں ان کو کئی لاکھوں روپے آتے رہتے ہیں، وہ پورا معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرنا ہے، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بندوں پر بندہ احسان کرتا ہے، کیونکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی صفت بندہ اپنے اندر اختیار کرتا ہے، پوری تو نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے بندہ، اللہ رحمان ہے، جب بندہ بھی کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ دیتے تھے، مدارس کو دیتے تھے، خاص کر مدارس تو چلتے ہی رمضان کے چندے کے اوپر، اب مدارس والے نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس بار ہی اصل معلوم ہوگا کہ ہم زکوٰۃ جو دیتے تھے یا چندہ جو دیتے تھے، جو انفاق کرتے تھے، اصل یہی امتحان ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے، مولوی اس بات کو بولتا نہیں ہے کیونکہ امیر لوگ ناراض ہو جائیں گے، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ امیر کو چاہیے کہ وہ خود تلاش کرے کہ ہم کو اپنا پیسہ کس کو دینا ہے اور کہاں دینا ہے۔ لیکن ہم لوگ مجبور ہو کر کے آپ کے دروازے پر آتے تھے، اب اس بار اللہ نے ہمارا آنا آپ کے دروازے پر بند کر دیا ہے۔ آپ کے لیے بھی امتحان ہے اور ہمارے لیے بھی امتحان ہے، آپ کے لیے بڑا امتحان ہے۔ جو لوگ حقیقت میں چندہ دیتے تھے ان کو تو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ چندہ کیسے دیا جائے، لہذا جن لوگوں کو چندہ دیا جاتا تھا ان کے بارے میں معلوم کریں، ان کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اور یہ اچھی شکل بھی ہے، اس میں سیفٹی زیادہ ہے کہ آن لائن پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے، ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ جو ہر سال چندے والے، جبکہ جو ناجائز کا فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرتے تھے، دلالی کرتے تھے، اللہ نے ساری دلالی بند کر دی۔ تو آپ بھی خوش ہوں کہ آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے اور پورا پیسہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان کے اکاؤنٹ نمبر معلوم کیے جائیں اور اس صفت کو اختیار کریں جو چندے کی اصل صفت ہے
کہ ہم خود جا کر کے گویا کہ چندہ دے رہے ہیں، ہم تلاش کریں کہ چندہ کس کو دینا ہے، ہمارے دروازے پر آ کر کے وہ چندہ جو مانگتا تھا، یقینی بات ہے کہ یہ طریقہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ کچھ لوگوں نے کہیں اگر مالدار لوگ اگر انویسٹ کیے ہوئے ہیں پیسہ، جو دو طریقے سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہر مہینے ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کو اتنا پیسہ آپ کا فائدہ ہوا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پیسہ ڈوبنے کے چانسز ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس مہینہ تو ہم کو کوئی آمدنی نہیں ہو رہی ہے، لہذا جس کے پاس انہوں نے پیسہ دیا ہے اس سے خدا کے واسطے یہ نہ کہیں کہ اب آپ میرا پیسہ واپس کر دیجئے، ایسا نہیں کریں خدا کے واسطے۔ وہ کہاں سے لا کے واپس کرے گا؟ پیسہ تو سامان میں لگا ہوا ہے، سامان مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے، یہ دکان میں رکھا ہوا ہے، وہ سامان نہ بیچ سکتا ہے نہ آپ کو پیسہ دے سکتا ہے، لہذا اپنے انویسٹمنٹ کو خالی نہ لیں، مطلب خالی نہ کرائیں، بلکہ پیسہ لگا ہوا ہے لگا رہنے دیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ناجائز طور پر انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے، حالانکہ حرام ہے وہ، کہ ہم نے آپ کو 3 لاکھ روپے دیا، ہر مہینہ آپ ہم کو 50,000 روپے دیتے رہیے گا۔ اب وہ 50,000 کہاں سے آپ کو دے گا؟ پہلے سے ہی ناجائز ہے، اب 2 مہینہ سے اس کی دکان بند ہے، وہ کہاں سے لا کر دے گا 50,000؟ تو اس کے اوپر ضد نہ کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا دیا، اور کوشش کریں اس چیز کو ختم کریں۔ یہ سود ہے جو نازل ہونے، عذاب کے نازل ہونے کی بنیادی وجوہات میں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ سود کا عام ہونا اور بے حیائی کا عام ہونا اور شرک، یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں جس کی وجہ سے رب ناراض ہوا ہے۔ لہذا میں مالداروں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ ایسے موقع پر یہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے مطلب مالدار ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہے، اب کام کرنے نہیں آ رہی ہے، کتنا پاتی ہے گھر میں کام کرنے والی؟ 1,000 2,000، بہت زیادہ بامبے وغیرہ میں ہو گئے تو 3,000۔ اب وہ کام کرنے والی نہیں آ رہی ہے، ہم نے طے کر لیا کہ نہیں آ رہی ہے، لہذا جو ہے وہ ہم اس کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں وہ یہ جو طبقہ ہے کام کرنے والا، نچلا طبقہ جو دن بھر میں مزدوری کر کے اپنا کسی طرح پیٹ پالتا ہے، خدا کی، کیونکہ آپ کے 3,000 نکال دینے سے آپ غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے 3,000 روپے اس کو نہ دیے تو وہ چوراہے پر آ جائے گی اور بھیک مانگنے لگے گی۔ لہذا خدا کے واسطے جو نچلا طبقہ ہے وہ بھلے وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا ان کی تنخواہ نہ کاٹی جائے۔ دوسرا، جو فیکٹریاں ہیں، جس میں بڑی فیکٹریاں بھی ہیں، چھوٹی فیکٹریاں بھی ہیں، چھوٹے جو کارخانے جس میں 10 سے 20 25 لوگ کام کرتے ہیں، اب یہ ایک ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو مفتی کرام بھی بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ نہ اپنی مرضی سے وہ رکا ہے کہ کام پہ نہیں آ رہا ہے، اور نہ میں نے منع کیا ہے، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی، گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ صاحب ہر حال میں جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو تنخواہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تنخواہ دے کہاں سے؟ بھئی وہ بھی ہر مہینے 50,000 کماتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، تو اس میں سے وہ بھی تنخواہ نکالتا تھا۔ اب جب اس کی فیکٹری بند ہے، 2 4 جو مشین لگائے ہوئے تھے وہ کہاں سے دے دے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے 2 مشورے ہیں، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، 2 مشورے ہیں۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ مزدور بھی اس بات کو سمجھے کہ میرا مالک پیسہ کہاں سے لائے گا، لہذا کچھ لے کچھ دے والی بات کریں، یعنی 50% وہ ان سے مزدوری لے لیں اور 50% وہ جو ہے معاف کریں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیں مجھے پوری، لیکن یہ 50% بطور قرض کے دے دیں، جب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم دھیرے دھیرے آپ کا یہ قرضہ ادا کر دیں گے، تاکہ کیونکہ وہ اسی پر منحصر ہے، اسی تنخواہ پر، لہذا وہ چوراہے پر نہ آوے اور بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو، اس کے گھر میں بھی جو ہے چولہا جلتا رہے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر مالک صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کو یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ تو مدد کے نام پر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ اپنے ان لوگوں کو دے دے، تنخواہ کے طور پہ تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ تینوں شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ صرف
مالک کے اوپر ہی سارا بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اب تیسری شکل، اس میں جو بہت بڑے بڑے لوگ فیکٹریاں ہیں جہاں پہ 1000 2000 2500 3000 لوگ کام کرتے ہیں، جہاں پہ کروڑوں روپے تنخواہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں اگر تنخواہ نکلتی ہے تو کروڑوں کماتے بھی ہیں، تو اس میں بھی یہی شکل اختیار کی جائے کہ ان کو قرضے کی شکل دے دی جائے تنخواہ کے طور پر، کچھ تنخواہ کاٹ لی جائے، کچھ تم برداشت کرو کچھ ہم برداشت کریں، اس قسم کی، اور چھوٹے طبقے والوں کی مدد کر دی جائے، اور مدد کر کے جو ہے وہ مدد اکاؤنٹ سے زکات ان کو بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے گھر میں ہمارے فیکٹری میں جو کام کرتا ہے وہ بھی بھوکا نہ مرے اور ہمارے اوپر بھی اتنا پریشر نہ پڑے کہ ہماری فیکٹری ہی بند ہو جائے۔ ان دونوں کو خیال رکھتے ہوئے قدم اٹھانا چاہیے، لہذا یہ باتیں مالداروں سے کرنی تھی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔